السلام علیکم. اچھا یار تمام بھائیوں سے بڑی معذرت, تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. تو کل بھی مصروفیت کافی زیادہ تھی جس کی وجہ سے میں پوسٹ نہیں کر پایا, اور کیونکہ بات چیت بھی کافی لمبی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ یار پوسٹ کے بجائے لائیو ہی آتا ہوں, تاکہ اچھے طریقے سے سارے بھائیوں کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ ڈسکس بھی کر لیں اور معاملات کلیئر بھی ہو جائیں اچھے طریقے سے. کوشش کروں گا جلدی مکانے کی. کافی جو یہ چیزیں ہیں کافی لمبا چوڑا کام ہے, ختم کروں گا ان کو جلدی. تو بہرحال سارے بھائی آ جائیں, اپنے اپنے جو ہیں فرینڈز وغیرہ ان کو انوائٹ کر لیں, اور لائیو سیشن کو آگے شیئر کر لیں. جیسے ہی تھوڑے سے آتے ہیں جوائن کرتے ہیں تو پھر میں مدعے کے اوپر آتا ہوں, انشاءاللہ سٹارٹ کرتا ہوں. تو پول جو کریٹ کیا تھا اس کے حوالے سے بھی یہاں پر کر لوں گا, بتا دوں گا جو جو چیزیں تھیں جس سینس میں کریٹ کیا گیا تھا, اور جو جو چیزیں اس میں جن کے اوپر بات کرنی تھی. اور اس کے علاوہ بھی جو معاملات تھے کافی دنوں سے نظر میں آ رہے تھے, خاص طور اسی ٹاپک کے حوالے سے بات چیت بھی چل رہی تھی. سوشل میڈیا کے اوپر اچھی خاصی آگ لگی ہوئی ہے, تو میں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک بار لائیو آ کے بات چیت کر لوں اچھے طریقے سے. کہ جو ہمارا, میں آپ نے اکثر یہ چیز نوٹ کی ہوگی, اس وقت تک جو ہے چیز کے اوپر نہیں لکھتا جب تک مجھے نظر آئے کہ ہاں یار یہ چیز ناگزیر نہیں ہو چکا, ابھی اس کے اوپر لکھنا نقصان نہیں ہو رہا اس کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں اس چیز کا. تو تمہیدی بات ابھی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی آن لائن لوگ کم ہیں, جوائن کر لیں زیادہ سے زیادہ تو ہی بات شروع کرتا ہوں. اچھا ابھی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ میرا اب دیا, یہ بتا دیجیے گا اگر آواز کا کوئی ایشو ہے دوبارہ تو. اس کو سیشن کو آگے شیئر کر لیں, بات شروع کرتا ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے تھوڑی سی. ویڈیو دیکھی تھی وہ جو بابا تھا قادیانیوں کا, گیا ہوا تھا اس کی طرف, کیا اس کا نام ہے, ٹرک کے پاس, اور جا کے ساری اس کے سامنے بکواسات جو کر رہا تھا, وہ ویڈیو دیکھی. اس کے اوپر کافی زیادہ اس نے بکواسات یعنی کہ کی تھی, تو اس کی تفصیلی بات میں آگے کروں گا. لیکن اس کے اوپر جو رویہ آیا ہماری طرف سے, جو رسپانس آیا ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی جانب سے, اور جن جن احباب کی جانب سے جو بھی اس کے اوپر رویہ آیا, جس طرح کا بھی رسپانس ہے, وہ کوئی غیر متوقع نہیں تھا میرے لیے. کیونکہ یہ چیز نارمل میں آلریڈی دیکھ چکا ہوں, دیکھتا ہوں سارا دن, تو وہ غیر متوقع چیز نہیں تھی میرے لیے. اچھا یار, یہاں پر سی ڈی سی کا جو بھی ممبر آن لائن ہے وہ کوشش کرے کہ زیار رسول کو, طیب عبداللہ کو, شبان ختم نبوت والے جو بھی جن جن کو بھی آپ جانتے ہیں ان کو خاص طور پہ مینشن کر لیں. زیار رسول, اچھا جنید رفیق کو بھی مینشن کر لیں, اور بھی جو آپ کے ذہن میں ہے جو قادیانیت کے اوپر کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ ان احباب کو جو ہے مینشن کر لیں یہاں پر خاص طور پہ. اچھا, ہمارا نارمل, جو میں جلدی سے مدعے کے اوپر آتا ہوں, کہ ہمارا جو نارمل رویہ ہے اس چیز کے اوپر, بات کو سننا ہے اور سمجھنا ہے. پہلی چیز سمجھنے والی ہے, اس کے بعد آپ کی جو تجاویز بھی ہوں گی اور آپ کی جو اختلاف رہے ہر چیز سے آپ کا حق ہے وہ آپ کریں گے آپ اس کے ساتھ. سوشل میڈیا کے اوپر میں نے آج لائیو سیشن میں آنے سے پہلے بتایا تھا کہ میں اپنی آبزرویشن کے اوپر جو ہے زیادہ بات کروں گا. باقی نہ تو علم میں کوئی اتنا ہوں اس حوالے سے, اور نہ ہی عقل کے اعتبار سے میرا کوئی اس طرح کا دعویٰ ہے. تو ہمارا جو نارمل رویہ دیکھنے میں آیا, جو میرے ساتھ یہاں پر لوگ ایڈ بھی ہیں یا نارمل سوشل میڈیا کے اوپر چیز میں نے آبزرو کی ہے, وہ یہی ہے کہ قادیانیت کو لے کے بہت زیادہ جو ہوتا ہے وہ ہے گالم گلوچ, ٹرولنگ, جگتیں, یا ایک فکرہ بڑا مشہور چل رہا ہوتا ہے قادیانی تو کافر ہیں, اور اس کے ساتھ اکثر یہ بات ہوتی ہے یہ ہو جائے وہ ہو جائے, قادیانی تو کافر ہیں. اور اسی حوالے سے کافی تنزیہ چیزیں بھی اور گالم گلوچ ساری چیزیں چلتی ہیں. اچھا, اس چیز کا محرک غلط نہیں ہے, یہ پہلے چیز میں بتا دوں. یہ جذبات یقیناً عشق رسول ربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانی غیرت کے زیر اثر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بات پھر آ جاتی ہے کہ جو اکثر بتاؤ کا مطلب ہر دوسری تحریر میں جن کا ذکر ہوتا ہے کہ چیزوں کا اثرات, ان کے آفٹر افیکٹس دیکھنا, مقصد تو حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا, یہ چیزیں وہ بیسک چیز ہوتی ہے جس کو ہم نے اکثر دیکھنا ہوتا ہے لکھنے سے پہلے. اور سوشل ایکٹیوسٹ جو ہوتا ہے اس کا کام بھی یہی ہے کہ اس نے پہلے تولنا ہوتا ہے پھر بولنا ہوتا ہے, جذبات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کے جذبات جو ہیں وہ سر کے آنکھوں کے اوپر ہیں. ہم میں سے کوئی بندہ ایسا بھی نہیں ہے, میں بھی نہ چاہتے ہوئے بھی میں کوشش کرتا ہوں زیادہ تر کہ فیکٹ کے اوپر بات کروں. اس کے باوجود بھی میں نے اس کو 2-3 بار جہاں بھی لکھا ہے, میں نے اس کو نام میرا ٹھیک اس کا نہیں لکھ سکا, وہ ابن القصور اور اس طرح کے الٹے سیدھے نام میں نے خود بھی لکھے ہیں. خیر, تو بہرحال بتا یہ رہا ہوں کہ جہاں پر ہمارے جذبات نادانستگی میں دین حق کوئی نقصان پہنچائیں, یا ہمارے جذبات کسی کی ہدایت
کے راستے میں روڑا ثابت ہوں تو وہاں پر ہمیں جذبات کے اوپر تھوڑا سا قابو لازمی پانا چاہیے. تو اثرات کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں یہ چیز پہلے واضح کر دوں کہ اس کے اوپر کام کرنا، قادیانیت کے اوپر کام کرنا ضروری ہے، کیوں ہے، کیسے ہے. ایک چھوٹا سا مخصوص طبقہ ہے جو پراپر کام کر رہا ہے قادیانیت کے اوپر. شبان ختم نبوت والے میں جانتا ہوں، زیار رسول بھائی ہیں، ان کے ساتھ کچھ دوست ہیں ان کو میں جانتا ہوں جو اس حوالے سے پراپر کام کر رہے ہیں مدلل انداز میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی بھائی ہیں باقاعدہ بھی جن کا نام نہیں لے سکا، ان کی معذرت، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے، بلکہ بہت زیادہ ایسے ہوں گے جن کو میں نہیں بھی جانتا. تو ان کے ساتھ بہرحال انٹریکشن ہے، تو یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، پراپر کام کر رہے ہیں. تو اثرات کی بات کر رہا تھا کہ اثرات سے پہلے ایک بات کلیئر کر دوں کہ قادیانیت کے پھیلتے ہوئے پنکھوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنا کام شاید اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. ایک بات یہاں پہ کلیئر کر لیں، قادیانیوں کو کافر کہہ دینا کافی نہیں ہے. یار یہ کوئی بات ہے جو کسی کو نہیں معلوم، یا کوئی ایسی مسٹری ہے کہ جو آپ نے اس کو کوئی بہت بڑا راز لوگوں کے سامنے کھول دینا ہوتا ہے کہ ہاں جی وہ قادیانی تو کافر ہیں. بھائی بچے کو جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو سمجھ آنے لگتی ہے تو وہ یہ چیز اس کو پتہ چل جاتی ہے کہ بھائی یہ کافر ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو قادیانی کہنا کافر، جو ان کو کافر کہنا وہ کافی نہیں ہے. یار یہاں پر سگنل کا شاید ایشو ہے جس وجہ سے آواز کم زیادہ ہو رہی ہے. خیر میں والیوم اپ کرتا ہوں، والیوم تو فل ہے، باقی دیکھتے ہیں. اچھا، تو قادیانی کہہ دینا کافی نہیں ہے، یہ بات اس کے اوپر کہہ رہا تھا میں. یہ بات ہر بندے کو علم ہے. میں اچھا اس بات کی میں تفصیلی وضاحت آگے کر دوں گا کہ بھئی صرف قادیانی کہہ دینا اور یہ جگتے ٹرولنگس کے کیوں یہ نقصان دیتے ہیں کس طریقہ کار سے، یہ میں آگے اس کے تفصیلی ذکر کروں گا. اس سے پہلے میں یہ چیز بتا دوں کہ بھائی قادیانیت کے اوپر کام کرنا ضروری ہے. ان کو صرف کافر کہہ دینا ضروری نہیں ہے، ان کو کافر ثابت کرنا اور قادیانی بتانے کے بجائے قادیانی سمجھانا ضروری ہے کہ بھائی یہ قادیانی کس طرح سے ہیں، کیوں ہیں، کن کن شرعی اعتبار سے، آئینی اعتبار سے، ہر طریقہ کار سے چیز سمجھانا. اچھا ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے عموماً نا ایک ذہنیت پائی جاتی ہے کہ شاید یار ہم نے ان کو قادیانی کہہ دیا تو ہر بندے کے ذہن میں پورا بیک گراؤنڈ، ہر چیز، ایک ایک بات اس کے ذہن میں پہنچ گئی کہ ہاں جی یہ کافر ہیں اور اس طریقہ کار سے کافر ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، ہر چیز ان کے ذہن میں آ گئی. بھائی کیسے آ گئی؟ کس نے بتایا ان کو؟ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہو؟ پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس کے اوپر کام کرنا ضروری کیوں ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں عام بندوں کی بات نہیں کر رہا. ہمارے اچھے خاصے دانشور حضرات، ہمارے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، خاص طور پہ ایون کہ جو ہمارا ایلیٹ کلاس ہے اور مڈل کلاس میں بھی آپ کہہ لیں کہ آج کل کا جو ہمارا نصابی سسٹم ہے اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ہمارا عموماً میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا دور ہے اور مطالعے سے لوگ جس طرح سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے 70 سے 80% ایسے لوگ ہوں گے میں سمجھتا ہوں. میری اپنی ایک آبزرویشن ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ میری آبزرویشن غلط بھی ہو، لیکن 70 سے 80% ایسے لوگ ہیں جن کو بنیادی باتوں کا نہیں علم قادیانیت کے حوالے سے، جن کو بنیادی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، جن کو بیسک چیزوں کا نہیں پتہ کہ ہاں یہ قادیانی کیسے جو قرار ہیں کیسے دیے گئے. کسی کو یہ نہیں معلوم کہ ہاں کوئی مناظر بھی آئے تھے ان کی طرف سے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے میں خود ہی ناکام ہوئے ہیں. کسی کو یہ نہیں پتا کہ بھائی ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس طرح کی کوئی تحریک چلی تھی اور کس طرح کا کار سے یہ ایکسپوز ہوئے، پھر کس طریقہ کار سے قانون بنا. اور بہت سے ایسے سوال ہیں، چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں بہت سی ہیں جو کہ ایک ایسا بندہ جس کے پاس خاطر خواہ علم نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے اس حوالے سے زیادہ نہیں نالج نہیں ہے، وہ اس حوالے سے کچھ بھی نہیں جانتے. ان کے ذہن میں کچھ ایسے سوالات آ جاتے ہیں جو انتہائی خطرناک قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. خیر میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے خاں موسٹلی ایک بہت ذہن میں باتیں آ جاتی ہیں کہ ہاں بھائی قادیانیوں میں اور دوسری اقلیتوں میں فرق کیا ہے. یہ ایک سوال ہوتا ہے اکثر ہمارے ان لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے جن کو اس بارے میں نہیں پڑھنا بھی کیا، سورس کوئی نہیں ہے، میں نے آلریڈی آپ کو بتایا. ان کے ذہن میں یہ آ جاتی ہے کہ یار کہ ان میں اور باقی اقلیتوں میں فرق کیا ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور آ جاتا ہے کہ ہاں ابھی باقی لوگ اگر ہم اعتراض نہیں کرتے، وہ محکمہ میں جاتے ہیں، آگے پیچھے جاتے ہیں، تو بھائی یہ قادیانی کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ بھی ایک اعتراض آتا ہے سامنے. اس کے علاوہ اور بھی اس کے علاوہ بریک مسئلے مسائل جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جن میں یہ خود قادیانی جو اپنی چالیں چلتے ہیں، جن میں یہ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہم تو یہ مطلب نہیں کہتے، ان کو نبی نہیں کہتے، اس کو اپنے کو کیا یہ ان کا خنزیر ہے، نام اس کا اتر جاتا ہے. ویسے ہی قادیانی جو ان کا مردود ہے اور یہ ہم تو ان کو نبی نہیں کہتے اس کو. تو اس طرح کی باتیں بھی یہ بعض اوقات کرتے ہیں صرف چال میں گھیرنے کے لیے، اور آپ کو باقی چیزیں پتہ ہے کہ آگے کیا کیا ہوتا ہے. خیر
خیر بہت کچھ ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت کچھ اور بہت سی ایسی بیسک کنسیپٹ ہیں جو نامعلوم ہونے کی وجہ سے لوگ اچھے خاصے ڈگمگا جاتے ہیں. اگر ان کے اوپر قادیانیت جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا کام کریں، پراپر کام کریں، تھوڑا سا کام کریں نظریاتی اعتبار سے، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ان کے لالچی ہتھ کنڈے اور آگے پیچھے یہ وہ ساری چیزیں چلتی ہیں، وہ کام کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارا اپنا کولیپس ہے کہ ہم ان کو بتا نہیں سکے. ہمارے لوگوں کو علم کتنا ہے سنی سنائی کا، جو ہم یہاں پر کرتے ہیں صبح شام یہاں پر بیٹھ کے ہم یہی بات کرتے ہیں قادیانی کافر ہیں. ہم نے تو لوگوں کو یہ بتایا کہ قادیانی کافر ہیں، اس سے آگے ہم نے کوئی بات نہیں بتائی. لیکن وہ جو قادیانی بندہ ہوتا ہے وہ جب کسی بندے کے پاس جاتا ہے نا، ابھی پچھلے دنوں ایک ایشو آیا ہوا تھا کہ جو تھر کے علاقے میں جو تھا قادیانیوں نے اپنا فلاحی کام وغیرہ کر کے تو ان کو انگیج کیا ہوا تھا لوگوں کو، اور پھر ان کو قادیانیت کی طرف مائل کر رہے تھے اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں جس طریقہ کار سے وہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس طرف مائل کرتے ہیں لالچ کے ذریعے سے، اور کچھ کم علمی کی وجہ سے، کچھ ان کے نظریات میں پینیٹریٹ کر کے، یہ ساری چیزیں کر کے. ٹھیک ہے، تو وجہ وہی ہے کہ بھائی علم نہیں ہے. کیسے علم ہوگا ان کو؟ کون سا سورس ہے ان کا؟ آپ کے نصاب میں اس حوالے سے کوئی بات ہے؟ کیا آپ کا ہر بچہ مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، یا آپ ہر بچے کو مطالعہ کروا رہے ہیں کسی ایسی کتاب کا؟ کچھ بھی نہیں ہے ایسا. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو ہم سمجھتے کہ ہاں یار واقعی لوگوں کو علم ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ چل رہے ہیں سنی سنائی کے اوپر، اور اس سنی سنائی کی بنیاد ہمیشہ کمزور ہوتی ہے. اس کمزور بنیاد کا نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ جب رانا ثناء اللہ جیسا بندہ اٹھ کے بکواس کرتا ہے وہاں میں بیٹھ کے کہ ہاں جی یہ بھی ہمارے اپنے ہیں اور یہ وہ، جیسے فواد چودھری جیسے بندے بکواس کرتے ہیں اور نرم گوشہ رکھتے ہیں احمدیوں کے متعلق. پھر ہمارے بہت وہ مہان جج صاحب جو تھے، ابھی میں کوشش کر رہا ہوں ٹھنڈا رہنے کی، وہ باقاعدہ چیک وصول کرتے ہیں تو اس کے اوپر احمدی مسلم کمیونٹی لکھا ہوتا ہے. ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بھائی ہمارے آئین میں تو یہ مسلم ہے ہی نہیں. وہ چیک وصول کر رہے ہیں ہمارے حاضر وہ جج ہو کے، ہاں جی پکڑ لیا ان سے تو لے لیا ان کے اوپر، حالانکہ لکھا ہوا ہے. صرف وجہ کیا ہے کہ بھائی بیسک نالج ہی نہیں ہے ان کو، خاص طور پہ اس کلاس میں تو ہے ہی نہیں. ابھی تو ہماری مڈل کلاس میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو لوور کلاس ہے ابھی اس میں بھی نہیں رہا. صرف ہمارا ایک جو مخصوص طبقہ ہے چھوٹا سا جو اس فیلڈ سے وابستہ ہے، اس کے علاوہ کسی لوگوں کو کچھ کو علم نہیں ہے کہ کتنا سنگین ایشو ہے یہ. وہ لوگ ان میں اور نارمل اقلیت میں کوئی فرق نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں یہ اپنے کو آپ کو جو مرضی کہتے ہیں، ہماری صحت پہ فرق نہیں پڑتا. ان کے نزدیک یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا کوئی اور کہتے ہیں. وہ خود ہمارے میں سے لوگ ایسے اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں یار ان کو بھی اپنی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے. کیوں جی یہ ہمارا اسلام سچا ہے تو ظاہری بات ہے وہ تبلیغ کریں گے تو ہم بھی کرتے ہیں تو لوگ اس کی طرف آئیں گے. ارے بھائی یہی تو چیزیں آپ کو معلوم نہیں ہیں کہ ان کے بیک گراؤنڈ پہ کیا کیا چیزیں ہیں. خیر میں آگے چلتا ہوں کہ ایک چیز اور ہے اس کے علاوہ. ایک دو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دی ہیں کہ اس طریقہ کار سے جو کم علمی اور ہم اس حوالے سے کافی زیادہ جو کہتے ہیں کہ نان کانشیس ایک رویہ ہم نے رکھا ہوا ہے، لوگوں کو نہیں بتاتے اس حوالے سے جو بیسک چیزیں بتانے والی ہیں. دوسری چیز جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے کہ اس کے علاوہ جو قادیانیوں کی موجودہ نسل ہے، اس وقت جو موجودہ نسل ہے قادیانیوں کی، وہ کیوں قادیانی ہے؟ ان میں سے 80 سے 90% لوگ وہ ہیں جو اس وجہ سے قادیانی ہے کہ ان کا باپ قادیانی تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بہت سے ایسے ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں لیکن جو نہیں ہوئے. پھر ان میں سے 70 سے 80% ایسے ہیں کہ جن تک جو حقیقی اسلام ہے، جن تک جو ہدایت کا راستہ ہے کسی نے دکھایا ہی نہیں ہے، ان کو بتایا نہیں ہے. ان کو میکسیمم یہ چیز رہی ہے کہ جیسے ہی وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، جیسے ہی وہ سوشل ہوئے ہیں، وہ کمیونٹی میں ہیں، وہ اسکول گئے ہیں، وہ کالج گئے ہیں، وہ باہر چار لوگوں سے پھرے ہیں تو انہوں نے وہ نفرت دیکھ لی ہے لوگوں کی، اور تانے سن لی ہیں، گالم گلوچ سن لیا، اور کافر کی بات گردان سن لی ہے کہ ہاں تم تو یہ ہو. ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کے اوپر پکے ہو گئے کہ ہاں بھائی یہ سارے لوگ تو ہمارے خلاف ہیں، یہ سارے لوگ ہمیں برا سمجھتے، یہ وہ ہے. تو پھر انہوں نے اس کی بات سنی جو اس کے گھر سے ان کو کہا جا رہا تھا، اپنے باپ کی سنی. انہوں نے کہا ہاں یار یہ ہمارا باپ ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ باقی تو ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے سیدھے منہ. ٹھیک ہے، یہ جس اسلام کی بات کر رہے ہیں تبلیغ والے کی، دعوت والے کی، وہ تو یہاں پر ہے ہی کچھ نہیں. یہ تو ہمارے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سارا کچھ وہی چیزیں آتی ہیں یہاں پر بھی. تو اس چیز کو جب ڈینائی کر دیتے ہیں ان کے گھر والے تو اوکے ٹھیک ہے، ان کے لیے تو وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. ان کو کون بتائے گا حقیقی اسلام کا راستہ؟ ان کو کون دکھائے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہیں، لوگ ہیں، موجود ہیں. ہمارے بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں الحمدللہ، بہت سی تنظیمیں، بہت سے ایسے باقاعدہ جماعتیں موجود ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں اس سے جتنا ہونا چاہیے. کیونکہ احمدی کمیونٹی یا یہ جو بنتے ہیں میرے سے پھر سن رہے ہیں، جتنا انہوں نے اپنے پر پھیلا لیے ہیں
اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی کو اس چیز کے متعلق بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کے مقابلے میں ہمارا ڈیفینس تو نہ کہیں، آپ کہہ لیں کہ ہمارا جتنا ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں وہ نہیں ہے بالکل بھی۔ خیر میں آگے چلتا ہوں کیونکہ بات بہت زیادہ بھی ہو رہی ہے۔ میں نے کل پول کریٹ کیا تھا ایک، اس کی سینس کو بہت کم لوگ سمجھ پائے ہیں۔ پول کا مقصد کیا تھا، کیا چیز تھی، اس میں نے 2 پوائنٹ دیے تھے عمومی رویہ دیکھتے ہوئے۔ وہ پول صحیح اور غلط کے متعلق نہیں تھا، وہ پول تھا عمومی رویے کو آبزرو کرتے ہوئے میں نے کریٹ کیا کہ ہمارے ہاں جس طرح سے گالم گلوچ اور نفرت کا اظہار ہو، یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ نیچرل چیزیں ہوتی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چیز سامنے رکھتے ہوئے میں نے 2 چیزیں لکھی تھی کہ یا تو سارے قادیانی مار دیے جائیں یا مر جائیں خود سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے پول میں یہ تھا کہ ان میں سے آدھے ہی صحیح چاہے لیکن مسلمان ہو جائیں، چاہے آدھے ہی صحیح۔ تو وہاں پر لوگوں کے صرف 20% وہ لوگ تھے، ویسے وہ میرے لیے شاکنگ چیز تھی کہ 20% بھی وہ کیوں ہیں۔ 20% وہ لوگ تھے، 20 تک وہ تھا ان کا پول، جو کہہ رہے تھے کہ ہم مر جائیں یا مار دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور 80% وہ لوگ تھے جو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب لوگوں کے سامنے واضح کر کے یہ چیز رکھی جاتی ہے کہ ہاں یار کون سی چیز بہتر ہے، ان کو مار دینا، ان کو یہ کرنا وہ کرنا، یا ان کو مسلمان کرنا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر لوگوں کو سمجھ جاتی ہے کہ نہیں یار اگر یہ ہدایت ان کو مل جاتی ہے، یہ راہ حق پہ آ جاتے ہیں تو وہ بہتر ہے اس سے کہ بجائے ان کو مار دینے کے۔ لیکن یہ اس وقت ان کو سمجھ آتی ہے جب ان کے سامنے پول کریٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے کہ ہاں ابھی چوز کرو 2 چیزوں میں سے۔ حالانکہ عمومی رویہ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کو گنتی کے لوگ ملیں گے جو اس حوالے سے کام کرتے ہوں گے، دعوت و اصلاح کا باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ مناظرے بھی کرتے ہوں گے، ان کو دعوت بھی دیتے ہوں گے۔ باقی ہر بندے نے وہی کام شروع کیا ہو، گالم گلوچ کا، مار دو، کاٹ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، بس لٹکا دو۔ ارے بھائی وہ کام تو اس وقت ہونا ہے نا کہ جب آپ سمجھتے کہ آپ نے اپنی دعوت کا، تبلیغ کا کام پورا کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ جو ہے اسی چیز کے اوپر بضد ہیں، اپنے کفر کے اوپر، اور کفر کے اوپر بضد ہونے کے بعد وہ قانون شکنی کرتے ہیں یا وہ گستاخی کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، پھر ان کو حقیقتاً جو سزا ہے 295 کے تحت ان کو موت کی وہ ملنی چاہیے، وہ ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بات اپنا دعوت کا کام نہ کریں۔ ایک بندہ بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے قادیانی گھر میں، ٹھیک ہے، وہ وہی قادیانی گھر میں بڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ ہاں اس کو مار دیں ہم؟ بھئی آپ نے اس تک کوئی بات پہنچائی ہے؟ یہ وہ کلیش ہے جو ہمارے اندر ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں کہ لوگوں کے دل میں جو نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے، لوگ جو اس طرف سے جھکاؤ جن کا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے اس حوالے سے بیسک نالج بھی لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ میری غلطی ہے، آپ لوگوں کی غلطی ہے، ہر اس بندے کی جو اس حوالے سے تھوڑا سا بھی نالج رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس بندے کی غلطی ہے کہ اس نے وہ چیز اپنے ساتھ اگلے 10 بندوں کو نہیں بتائی کہ ہاں یار یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ فرق ہے ان میں اور دوسری اقلیتوں میں، یہ ہمارے بیسک جو ہے شرعی اعتبار سے ہمارے فرق ہے، یہ آئینی اعتبار سے ان کے اوپر قانون لاگو ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں کسی نے نہیں بتائیں، ٹھیک ہے۔ خیر میں آتا ہوں اس بابے کے اوپر کہ بابے نے جو بکواس کی تھی اس کے اوپر ہمارا جو رویہ تھا اس کا اثر کیا اور کیا نہیں۔ اچھا، بابے نے جو ٹرمپ کے سامنے جا کے بکواس کی تھی اس کے پوائنٹس کچھ اس طرح سے تھی کہ جی 1974 میں ہمیں جو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، ایک چیز، ہمارے گھر اور دکانیں لوٹ لی گئیں، دوسرا پوائنٹ، گھروں کو آگ لگا دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی میں کتابیں سیل کرتا ہوں جس پر مجھے اٹھا لیا گیا اور جی میرے اوپر 3 لاکھ جرمانہ اور مجھے یہ سزا دی گئی، وہ دے دی گئی، چوتھا پوائنٹ، ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں قادیانی ہوں، ٹھیک ہے، یہ چوتھا پوائنٹ تھا اس کا۔ اس نے 5واں پوائنٹ یہ کہا کہ ہم بالکل پرامن طریقے سے رہتے ہیں لیکن مسلمان جو ہے وہ ہمارے تنگ کرتے ہیں اور یہ وہ کرتے ہیں گلم گلوچ، اور ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے مطلب اقلیتوں کے اوپر جس طرح سے ظلم ہوتا ہے، یہ چیز اس نے شو کی وہاں پر۔ اس نے پھر یہ بات کی کہ یہ ہماری جماعت جو ایک پرامن جماعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگ ہمیں گھر جلاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہم سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی یہاں پر دیکھیں اس نے کیا کیا ہے۔ ٹرمپ کے سامنے جو اس نے بات کی اس کو پتا تھا کہ یہ اس وقت یہ ٹرمپ جو ہے اس کی، میرے خیال میں آپ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس کے سامنے جو بات کو کروں گا وہ پوری دنیا تک جائے گی، عالمی میڈیا بھی اس کو کور کرے گا، پوری دنیا اس کو دیکھے گی، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ اس نے جو الزامات لگائے پاکستان کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ اس نے لگا دیے سامنے۔ دنیا تو پہلے ہی کھانے کو دوڑ رہی ہے پاکستان کو، اور آگے سے ہم نے کیا کیا، ہمارا رویہ کیا تھا۔ جب وہ ساری چیزیں سننے کے بعد عالمی میڈیا کی نظریں ہماری طرف آئی ہیں، بڑے تھنک ٹینکس کی نظریں ہماری طرف آئی ہیں، بڑے بڑے جو یہاں پر چیزیں موجود ہیں تنظیم میں، ان کی نظریں ہماری طرف آئی ہیں کہ ہاں جی پاکستان کی طرف دیکھیں، یہ بابے نے جو بات کی ہے اس کا ہمیں تھوڑا سا کلیو ملے تو ہم تو اس کو اور بھی ہائپ دیں کہ ہاں جی پاکستان میں تو قادیانیوں اقلیتوں کے ساتھ یہ، انہوں نے قادیانیوں کو تو کچھ کرنا ہی نہیں تھا، انہوں نے اقلیتوں کی بات کرنی تھی کہ اقلیتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ ان کی نظریں پاکستان کے اوپر آ گئیں اور پاکستان میں ماشاءاللہ سے ہمارے مجاہدین اٹھے ہیں، انہوں نے یہ طریقے دی بیان ایک کر دی ہے بھائی، اس اٹھا کے بابے کی اور قادیانیوں کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے، ٹویٹر ٹرینڈ ٹاپ بن گئے ہیں کہ یہ بدترین لوگ ہیں، یہ فلاں ہیں ڈمکاں ہیں، لوگوں نے مار دو، جانیں کاٹ دو، یہ کر دو وہ کر دو، یہ سارا کچھ چل رہا ہے،
میں نے انگلش ٹویٹس دیکھی ہیں بغیر جس میں لوگوں نے کیا کہ ان کو ربوا سے نکال کے یہاں یہ کر دو وہ کر دو، ان کو جانو، پتہ نہیں مطلب کیا کیا مارنے والا ذکر میں نے بڑی دفعہ سنا ہے. میں نے کہا یار یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن اس کا اثر کیا ہو رہا ہے. اس بابے نے جو بکواس کی وہاں پر جا کے وہ بن قصور جو تھا اس سارے نیریٹو کو آپ نے تقویت پہنچائی. میں آپ سے مراد ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اس کے اوپر اس حوالے سے رسپانس کیا، متشدد رسپانس کیا، جنہوں نے اس سارے نیریٹو کو یہاں سے تقویت پہنچائی گئی. جب آپ پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ہاں جی بابے نے یہ چیزیں کہی ہیں، پاکستان کا اس کے اوپر کیا رسپانس ہے، تو پاکستان نے کیا ہاں جی بالکل. بابے نے کہا نا ہمیں مارتے ہیں، انہوں نے کہا کاٹو ان کو، یہ یہاں پر کر کے رہے ہیں. اس نے کہا جی ہمیں غیر مسلم قرار دے دیا کہ میں یہاں پر جی مسلم نہیں کہہ سکتا خود کو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کہہ سکتا ہوں. یہاں پر ہم نے ٹرینڈز لایا ہوا تھا کہ یہ قادیانی باطنی کافر ہیں بالکل ہیں، لیکن اس میں سے کتنے لوگوں نے یہ لکھا کہ کیسے کافر ہیں، کیوں کافر ہیں؟ نہیں لکھا، کسی نے بھی نہیں لکھا. میں نے خیال میں آپ کو ہانسٹلی بتا رہا ہوں کہ اتنے دن میں نے ٹوٹل ایک پوسٹ ارم افتخار کی تھی، کوئی اس طرح کی اس نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہوئی تھی، بڑی بہترین ٹاپک تھا وہ، یہی کہ اقلیتوں میں اور قادیانی میں فرق کیا ہے باقی اقلیتوں اور قادیانی میں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک کمنٹ تھا میرے کل کے پول کے اوپر پیج کے اوپر آیا ہوا، کوئی کاشف بھائی تھے کوئی، ان کا کمنٹ آیا ہوا تھا. مجھے 2 چیزیں ملی ہیں مدلل جو میں سمجھتا ہوں کہ یار اس حوالے سے کام کی تھی، جو ہونی چاہیے تھی اس حوالے سے، ٹھیک ہے. اسلم بتانا یار اگر کوئی آیا آواز کا ایشو، تھوڑا سا سگنل پرابلم ہوگا، ویسے بات تو سٹنگ پوزیشن تو میری ٹھیک ہی ہے یہاں پر جہاں بیٹھا ہوں. اچھا خیر آگے چلتا ہوں کہ ہم نے جو اس حوالے سے بھائی یہاں پر رسپانس دیا آگے سے، اس سب کا جو ہمیں آؤٹ پٹ ملنا تھا، جب ہمیں اس چیز کا جو سارا اثر تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہمارا جو یہاں پر رویہ تھا اس نے اس بکواس ساری کو تقویت دی ہے. اور عالمی میڈیا کو اگر کل کو بات کرتا ہے کہ ہاں جی یہ ہے، وہ اس چیز کو اس نے سپورٹ کیا ہے کہ ہاں جی یہ بابے نے جو بکواس کی ہے کہ ہمیں یہاں پر یہ کہا جاتا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے، قریتوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا ہے، تو انہوں نے ہمارے اس رویے نے بتا دیا کہ ہاں یار یہی کچھ ہے، ٹھیک ہے. تو خیر آگے آئیں، ایکچوئل میں ہم نے کیا کرنا تھا، ہونا کیا چاہیے تھا کہ جیسے ہی اس بندے نے وہاں پر جا کے، ویسے پہلے بھی ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے تھی لیکن خاص طور پہ میں اس ایشو کا ذکر کر رہا ہوں، نارمل بھی ہونا چاہیے تھا، اس ایشو کے اوپر خاص طور پہ ہمیں زیادہ کر دینا چاہیے تھا کہ جیسے اس بندے نے وہاں پر جا کے یہ بکواس کی، اس خنزیر نے یہ سارے الزامات لگائے ہمارے اوپر، پاکستان کے اوپر اور ہماری مسلمانوں کے اوپر، تو یہاں پر پورے سوشل میڈیا کے اوپر کنٹینٹ اس طرح سے پھیلتا پوری طرح سے، جس میں کیا چیزیں ہوتی کہ شرعی اعتبار سے مدلل انداز میں باقاعدہ کنٹینٹ پھیلا ہوتا، انگلش میں، اردو میں، انٹرنیشنل گروپس میں، ویب سائٹس کے اوپر، یوٹیوب چینلز کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر، جس میں یہ چیز ثابت شدہ ہوتی کہ اسلامی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے یہ لوگ کیسے غیر مسلم ہیں، یہ غیر مسلم ہیں. قرآن پاک کا الحمدللہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہماری کتاب ہے، اس کی آیات جو ہیں وہ باقاعدہ انگلش میں کر کے کوڈ اور اس کو آگے پھیلایا گیا ہوتا ہے. ہر چھوٹے چھوٹے یار دلائل کے انبار ہیں ہمارے پاس، دلائل کے انبار، وہ دلائل پوسٹ ہوتے ہیں یہاں پر باقاعدہ طور پہ، صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ کوئی گالی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، کیونکہ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو بتانا کہ بھائی ہم نفرت کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، ہم فیکٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اٹھائیں، اس بندے نے یہ الزام لگایا، ایکچوئل چیز یہ ہے کہ بھائی ہم نہیں کہتے، جب اس نے یہ بات کی نا کہ بھائی ہمیں مسلمان نہیں کہنے دیا جاتا اور یہاں پر میں مسلمان امریکہ میں کہلا سکتا ہوں پاکستان میں نہیں، تو اس کا جواب دیتے آپ لوگ کہ بھائی یہ کیوں نہیں کہلا سکتے، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، اس لیے نہیں کہلا سکتے. اور یہ بات آپ ثابت کرتے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اپنی پاور کے ذریعے سے کہ ہاں بھائی یہ مسلمان ہے ہی نہیں تو کیوں کہلائے جائیں، ٹھیک ہے. پھر آپ آئینی اعتبار سے یہ چیز ثابت کرتے، آپ کہتے کہ اگر یہ مسلمان خود کو نہیں کہلوا سکتے تو یہ اس لیے نہیں کیونکہ یہ ان کا مسلمان خود کو کہنا آئینی جرم ہے. کیوں جرم ہے؟ ان کو بتاتے کہ اس طریقہ کار سے 1974 میں یہ قانون پاس ہوا ہے، باقاعدہ قانون، باقاعدہ مناظرے ہوئے ہیں، ان کے لوگ جو ہیں، ان کے وہ خنزیر جو آئے تھے وہاں پر، وہ خود کو مسلمان ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں. مطلب مکمل طور پہ عقائد کے اوپر چیزیں بات کرتے ہیں مدلل انداز میں کہ یار یہ وجہ تھی جس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ان کو جو ہے قانون کی شکل میں ان کو بتا دیا گیا کہ بھائی یہ لوگ غیر مسلم ہیں، ان کے اوپر یہ قانون لاگو ہوتے ہیں، یہ اپنی جو اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ چیزیں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو ہم نے واضح کرتے ہیں. انگلش کنٹینٹ میں ہم انٹرنیشنل گروپس میں پھیلا دیتے ہیں، ہم ویب سائٹس کے اوپر پھیلا دیتے ہیں، انگلش ڈاکومنٹریز بنواتے ہیں، انگلش گرافکس بناتے ہیں، ٹویٹر کے اوپر پھیلاتے ہیں. یہی چیزیں ہم اردو میں یہاں پر پھیلاتے ہیں پاکستان میں کہ یہاں پر جو لبرل طبقہ ہے جو اس حوالے سے تھوڑا سا ڈگمگاتا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، شاید آپ کے نالج میں، آپ کے آبزرویشن میں شاید نہ آئے ہوں، ذرا دیکھ لیجئے گا اس چیز کو بھی جو بھائی سن رہے ہیں. تو یہ تھا وہ کام جو ہم نے کرنا تھا تاکہ اس کا بھرپور کاؤنٹر بھی ہوتا اور اس کا جواب بھی ہوتا اور اس کا فائدہ بھی ہوتا.
ٹھیک ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا جو اپنی وہ چیز ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آنکھیں جس نے جمانی تھیں کہ ہاں جی ہمیں یہ چیز مل جائے کہ جی جو بابے نے الزام لگائے اس کی چیزیں ہمیں مل جائیں اور ہم پاکستان کے اوپر کل کو ہر در صحیح کر سکیں, ان کو اس چیز کا جواب ملنے کے بجائے آگے سے الٹ جواب ملتا. ٹھیک ہے. تو خیر یہ چیز تو ہو گئی, یہ ہمارا جو کام تھا یہ ہم نے کرنا تھا لیکن نہیں کر پائے. لیکن میں اس حوالے سے کام کر رہا ہوں. اچھا یہ بات پہلے بتا دوں کہ اس حوالے سے آرٹیکل بھی لکھے جا رہے ہیں, اس حوالے سے گرافکس بن بھی رہے ہیں, کچھ بن بھی چکے ہیں, انگلش اردو دونوں میں کام ہو رہا ہے باقاعدہ فیکٹس کے اوپر. ٹھیک ہے. باقاعدہ ہر چیز کو ساتھ مینشن کر کے جو آئین ہے, جو اس کی شک ہے, جو ہر چیز تیار ہو رہی ہے, میکسیمم کنٹینٹ تیار ہو چکا ہے. صبح سے انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو آفیشیل پیج سی ڈی سی کا جو ہے اس کے اوپر بھی, میرے پیج کے اوپر بھی اور سی ڈی سی ممبران کی وال کے اوپر بھی آپ کو یہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ, پوسٹ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ ٹویٹر کے اوپر بھی وہ کنٹینٹ سارا پھیلے گا, سی ڈی سی کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی جائے گا, faham.pk کے اوپر بھی جائے گا, جتنی بھی ہمارے ویب سائٹ ایکسیس میں ہے, ہمارے یوٹیوب چینل جہاں جہاں پر بھی ہے وہ تمام کنٹینٹ جائے گا. اور اس کے کوئی کاپی رائٹس نہیں ہے, کوئی کاپی رائٹس نہیں ہے اس چیز کے. اٹھائیں جہاں پر مرضی پیسٹ کرتے جائیں, اٹھائیں اور کاپی پیسٹ. انگلش کنٹینٹ جتنا دیا گیا, ہر انٹرنیشنل گروپ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کوئی ایک بندہ بھی غیر ملکی موجود ہے وہاں پر پھیلا دیں. انگلش گرافکس اٹھائیں, انٹرنیشنل میڈیا کو ٹیگ کر کے پھیلا دیں. انگلش گرافکس اٹھائیں, ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کر پورے تمام تر جتنے بھی آپ جانتے ہیں عالمی برادری کے لوگوں کو جس بھی حوالے سے جانتے ہیں سبھی کو ٹیگ کریں اور پھیلائیں ان تک, ان کو پہنچائیں کہ یہ ایکچوئل بات ہے, یہ ایکچوئل فیکٹ ہے. صبح میں انشاءاللہ تمام کنٹینٹ جو آپ کو دے دوں گا, پرووائڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ میں ابھی بات کر رہا تھا قادیانیت کے اوپر کہ ہمارے ایک تو کرنے کا کام وہ ہے کہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ بابے والا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے, اور اس حوالے سے میں صبح آپ کو کنٹینٹ بھی دے دوں گا سارا, اور وہ پھر آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. آفیشیل پیج جو سی ڈی سی کا ہے وہ کر لیں فالو, اس کے اوپر آپ کو جو مل جائے گا کنٹینٹ سارا, میرے پیج کے اوپر بھی مل جائے گا. اچھا اس کے علاوہ میں نے قادیانیت کے اوپر آپ کو بتا دیا کہ یار یہ جو ہمارے کلیپس ہیں جو بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں, ہم اپنے ہی لوگوں کو یہ چیز بتا ہی نہیں پا رہے کہ یار ایکچوئل مدعے کیا ہیں, کیا کیا وجہ ہے, کیا کیا چیزیں ہیں. تو ہمارے کرنے کے جو بہت لازمی کام ہے نا, میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت ضروری کام جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ, جن کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا بھی گزارا نہیں ہے, ان میں یہ ایک چیز تو یہ ہے کہ پرماننٹ بنیادوں کے اوپر مسلم مساجد نے مطلب باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے سلسلے شروع کر دیے جائیں سوشل میڈیا کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر, جس جگہ کے اوپر بھی کوئی بندہ موجود ہے باقاعدہ ہر جگہ کے اوپر سلسلے شروع کر دیجیے مدلل. میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ لوگ گالی دیں گے, آپ لوگ اس میں یہ چیزیں شامل کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اگلے ایک نیوٹرل بندہ, ایک جو نیوٹرل بندہ ہو کے آئے گا آپ کے پاس, ٹھیک ہے, اس بندے کے ذہن میں اپنی پوزیشن کمزور کر رہے ہیں. آپ کے جو جذبات ہیں وہ آپ کے لیے بھی ٹھیک ہیں اور مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ جذبات اس بندے تک ہیں جو الحمدللہ ایمان کی حرارت اپنے اندر رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس بندے کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جو پہلے ہی اس چیز کے اوپر ڈگمگار ہے یا اس کے اس حوالے سے نالج نہیں ہے, یہ چیزیں ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. میں نے مثال دی ہے کہ یہ فواد چودھری سے لے کے نواز شریف ہو گیا ہے, جو بھی جتنے بھی ہے, عمران خان کے بھی میں نے ایک دو بیان سنے تھے اس طرح کے, پتہ نہیں جو بھی سچ جھوٹ جیسے بھی ہے, جو بھی بکواس ہے وہ. خیر اس سب کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے, انہوں نے پڑھا نہیں ہے کہیں پر, ان کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا, جو ہمارا کام ہے ہم نے بتانا ہے ان کو. ٹھیک ہے. تو خیر ابھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس حوالے سے پرماننٹ بنیادوں کے اوپر باقاعدہ طور پہ کمپینیں چلیں, فیکٹ کے اوپر چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں. دوسرا کام جو موسٹ امپورٹنٹ ہے جس کے حوالے سے ہم نے پراپر کمپین کرنی, میں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں کمپین پلان کر کے جو ہیں شبان ختم نبوت والے بھائیوں کے ساتھ بھی کروں گا, اور کچھ جو مفتیان کرام ہیں ساتھ ان کے ساتھ بھی پلان کروں گا. کمپین پلان کرنی ہے کہ نصاب میں, اسلامیت کی کتاب میں خاص طور کے اوپر ختم نبوت کے چیپٹرز میں قادیانیت کا پورا بیک گراؤنڈ, پھر شرعی اعتبار سے کہ یہ کس کس طریقہ کار سے یہ لوگ کافر ہیں, کون کون سے دلائل ہیں, سارے وہ چیزیں شرعی اعتبار سے, پھر کس طریقہ کار سے ہمارے تاریخی اعتبار سے, مطالعہ پاکستان میں بھی یہ چیز ایڈ ہونی چاہیے تاریخی اعتبار سے بھی, کہ کس طریقہ کار سے 1974 میں یہ کافر قرار دیے گئے, اس کے پیچھے کیا کیا محرکات تھے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں کہ مطلب سارے فیکٹس کہ اسی طریقہ کار سے انہوں کے مناظرے بھی ہوئے, یہ لوگ فیل ہوئے, اسی طریقہ کار سے یہ ساری چیزیں, پھر آئینی اعتبار سے مطالعہ پاکستان میں بھی اور اسلامیات میں بھی اور باقی بھی جو ہماری لازمی سبجیکٹ جو ہوں, ٹھیک ہے, کمپلسری جو ہے نا ہمارے سبجیکٹ سارے, ان میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ یہ لوگ قادیانی کس کس طریقہ کار سے شرعی اعتبار سے اور آئینی اعتبار سے کس کس طریقہ کار سے یہ لوگ کافر قرار دیے گئے ہیں قانون میں, اور ان کے اوپر کون کون سی چیزیں لاگو ہوتی ہیں قانون کے مطابق, اور ان کی وائلیشن کے اوپر کون کون سی سزائیں ہیں, باقاعدہ شکیں, باقاعدہ آئین کی وہ چیزیں پکچروں کی صورت میں, ہر چیز وہاں پر باقاعدہ مینشن ہونی چاہیے آپ کی کتابوں میں, تاکہ آپ کا بچہ جب پڑھے تو اس کو سوشل میڈیا کے اوپر یہ سننے نہ پڑے کہ ہاں جی یہ تو کافر ہیں. ارے بھائی یہ تو انہوں نے 50 بار سن لیا,
یہ کافر کیسے ہیں، کیوں ہیں، کیا کیا محرکات ہیں، کیا کیا وجوہات ہیں، کیوں کون سے ان کے قائد ہیں، ایک ایک چیز ان کو پتہ ہو، یہ کیسے قرار پائے، ان کو ہر چیز پتہ ہو، ان کو عینی اعتبار سے ان کی کیا معاملات ہیں اور شرعی اعتبار سے ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، ہر چیز کا سمجھ ہو، ان کو پتہ ہونا کافی نہیں ہے، تاکہ ان کا جو ایک اثر و رسوخ اور یہ ساری چیزیں ہیں وہ ان سے جو ہے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ ہم ہر دوسری بات کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ یہ آئین میں یہ لوگ غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے، یہ آج میری ایک ممبر ہی ہے جگری ابوالخیر، اس نے مجھے جو پوائنٹ دیا تھا بڑا بہترین پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ہر دوسری بات کے اوپر کیا دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ غیر مسلم ہے، یہ قادیانی ہے پاکستان کے آئین میں۔ ارے بھائی یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ لوگ غیر مسلم ہیں، غیر ملکی نہیں ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمارا مقصد ہے، ہم نے کام کرنا ہے، ہم لوگ لیڈر ہیں اس وقت، امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والے پاکستان ہے اس وقت، ٹھیک ہے، پاکستان ہی ہے اس وقت جو سب سے آپ سمجھتے ہیں کہ پوری جو مسلم دنیا ہے، مسلم ورلڈ جتنی بھی ہے اس کی نظریں اس کے اوپر پاکستان کے اوپر ٹھہری ہوئی ہیں۔ تو جس طرح سے ہم بلاسفیمی کے لا کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس طریقہ کار سے ہم نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے اوپر بھی کام کرنا ہے، کہ صرف پاکستان نہیں، تمام تر مسلم ممالک، پوری دنیا کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اے ٹو زی سارے ان کو کافر قرار دیں، او آئی سی میں اس کے اوپر بات چیت ہو، تمام تر مسلم پلیٹ فارم جتنے بھی ہیں ان کے اوپر یہاں پر بات ہو، اور وہاں پر یہ چیزیں بتائی جائیں ان کو کہ ہاں یار یہ فیکٹ ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ کافر ہیں، اور ان کو کافر قرار دینا ضروری ہے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، یہ ایک اسلامی چیز ہے، مذہبی حوالے سے ہمارا ایک ذمہ داری ہے، یہ کوئی ہماری اپنی من مرضی کی بات نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر ملک ان کو باقاعدہ طور پہ کافر قرار دے، تو یہ اس کا یہ امپیکٹ ہوگا کہ کل کو جا کے جب یہ لوگ کسی دوسری جگہ کے اوپر اس طرح سے بکواس کریں گے جس طرح سے انہوں نے جا کر ٹرمپ کے سامنے کی ہے، تو اس چیز کا امپیکٹ 0-0 ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا ان کے سامنے یہ چیز ہوگی کہ بھائی یہ صرف جو ہے پاکستان میں خود کو مسلم نہیں کہہ سکتے، یہ کسی بھی مسلم ممالک میں خود کو مسلم نہیں کہہ سکتے، ان کا کیس آٹومیٹکلی کمزور ہوگا۔ یہ وہ چیزیں جو ہم نے کرنی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ صرف ان کو قادیانی کہہ دینے سے یا صبح شام اس کی رائٹل گا دینے سے یا گالم گلوچ دینے سے اس سے آپ کوئی اس حوالے سے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس میں یہ نہیں کر رہا کہ یار کہ یہ بہت آپ نے کوئی غلط کام کر دیا، یہ چیز نہیں ہے۔ آپ کی ایمانی غیرت، آپ کا عشق، آپ کی ہر چیز، مطلب ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ اپنی پوزیشن کمزور کر رہے ہیں۔ اس میں آپ اس ٹرولنگ میں، اس گالم گلوچ میں، اس ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ مدلل کام کر رہے ہیں، اس کو دبا رہے ہوتے ہیں۔ یار آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا نا، کچھ بھی نہیں، آپ سے خود علم نہیں ہے یار، مستند لوگ جو آپ کے سامنے ہیں، مستند پلیٹ فارم جو آپ کو موجود ہیں، ٹھیک ہے، اٹھائیں ان کی پوسٹیں کاپی پیسٹ کرتے جائیں اپنے پیجز کے اوپر۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ایک چیز ڈن کر لیں کہ یار ہفتے میں کم از کم ایک پوسٹ آپ نے قادیانیت کے اوپر مدلل انداز میں لازمی کرنی ہے، مدلل پوسٹ جو ایک باقاعدہ طور پہ، ٹھیک ہے، وہ شرعی اعتبار سے ہو، و قانونی اعتبار سے ہو، جس طریقہ کار سے بھی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر وہی بات کہ اپنے جس بات کا اظہار نہیں کرنا، مدلل پوسٹ کرنی ہے جو بات سمجھ آئے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ایک قادیانی، ایک نسلی قادیانی کی بات کر رہا ہوں، ایک ایسا قادیانی جو صرف اپنے باپ کی وجہ سے قادیانی ہے کہ اس کا باپ قادیانی تھا، وہ جب باپ کی پوسٹ پڑھے تو اس کو مشکل پیش آئے اس میں سے ایسی چیز ڈھونڈنے کی، ایسا وجہ ڈھونڈنے کی وہ اس کو مسترد کر سکے۔ ایک قادیانی، ایک نیوٹرل بندہ یا کوئی بھی ایسا بندہ ہے، جب وہ آپ کی پوسٹ پڑھے تو اس کو ایک بہت بڑا ٹف ٹائم ہوگا، یار میں اس کو کس بنیاد کے اوپر میں اس چیز کو ڈینائی کروں، کس بنیاد کے اوپر میں اس چیز کو مسترد کروں، اس میں اس کو ایسی کوئی چیز اس میں سے نہ ملے جس کو بنیاد بنا کر اس چیز کو جو ہے وہ آپ کے انکار کر سکے، یا اس چیز کو کہے کہ ہاں یار میں تو اس چیز کو نہیں مانتا، یہ تو بکواس کی گئی ہے، اس بندے نے اپنی طرف سے چھوڑی ہے۔ اس طریقہ کار کی مدلل ترین، اس طریقہ کار کی آپ کی وہ ساری پوسٹ ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، ایسا کنٹینٹ ہونا چاہیے۔ یہ کنٹینٹ جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائیں گے، آپ یوٹیوب کے اوپر پھیلائیں گے، ہر جگہ کے اوپر پھیلائیں گے تو اس چیز کا فائدہ ہے۔ پوائنٹس نوٹ کر لیں، یہ مدلل کنٹینٹ پورے سوشل میڈیا کے اوپر، پورے سوشل میڈیا کے اوپر ایسا مدلل کنٹینٹ کہ کوئی قادیانی بھی اٹھ کے اس کو چیلنج نہ کر سکے، ٹھیک ہے، اپنے جوتے شوتے ساری چیزیں سائڈ پہ کر کے، جذبات سائڈ پہ کر کے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک نیوٹرل بندہ جب اس چیز کو پڑھے تو اس کے اچھے خاصے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں اس حوالے سے کہ ہاں یار قادیانی کافر کیوں ہیں، قادیانی اور دوسری اقلیتوں میں فرق کیوں ہے، قادیانیوں کو ہمارے اداروں میں جانے کا نقصان کیا ہے، قادیانیوں کے ملک وطن دشمن عناصر کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں اور یہ کیا کیا چاہتے ہیں، قادیانیوں کے ربوں میں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ایک ایک چیز فیکٹ کے اوپر ثبوتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام، کمپین چلائیں کہ نصاب میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں قادیانیت کے حوالے سے، تاکہ ہمارے بچوں کو ختم نبوت کے ساتھ ساتھ ان کا بھی سارا معاملہ سمجھ آ جائے نصاب میں، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں مطالعہ اپاکستان میں آئین کے حوالے سے اور شرعی اعتبار سے اسلامیات میں دونوں چیزیں شامل ہونی چاہیے 110%، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، اس حوالے سے کمپین کریں، اس حوالے سے آواز اٹھائیں
کہ ہماری یہ موجودہ حکومت ایسی ہے کہ الحمدللہ بہت سی یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو باتیں اٹھائی جاتی ہیں ان کو یہ پک کرتی ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے. تو گیٹ ویلڈر والا معاملے کی تازہ مثال ہمارے سامنے ہے ابھی گزشتہ سال کی. تو یہاں پر ہم نے سمپل یہ کرنا ہے کہ آواز اٹھانی ہے، اس چیز کے اوپر کمپین کرنی ہے کہ عمران خان یا جو بھی ہمارے ہے مذہبی امور کی جو وزارت ہے ساری، یہ سارے لوگ ملیں، جس چیز کی بھی یہ فیلڈ بنتی ہے اس کے اوپر کام کرے، اور او آئی سی میں اس معاملے کو اٹھا کے متفقہ طور پہ تمام امت مسلمہ، تمام مسلم ممالک کی طرف سے ان کو کافر قرار دیا جائے. ٹھیک ہے، صرف پاکستان نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں، جن کا ہمیں فائدہ ہوگا، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یار یہ جو چل رہی ہے ان کا سورس ہو. ایکچوئل میں ہماری ایک وہ ذہنیت بن چکی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی غلطی کا ذمہ دار دوسرے کو ٹھہراتے ہیں. ہم اپنا کام ٹھیک نہیں کریں گے لیکن دوسرے کو، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دن میں ایک اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیں کہ ہاں قادیانی تو ہیں ہی کافر، تو اس سے ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. تو یہ خوش فہمی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے نکلنا ہوگا. ہمیں اپنے حصے کا کام پورا کریں اور اپنی کوشش کریں، ٹھیک ہے، جتنی آپ کی بنتی ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ میں یہ بات کلیئر سمجھتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ قادیانی آج سے 50-100 سال بعد بھی کسی جا کے اتنا یہ کر سکیں کہ اپنا سارا اٹھا سکیں. یہ مردہ ہیں ٹوٹل طور پہ، کافر ہیں، آئین میں کافر ہیں، شرعی اعتبار سے ان کے پاس دلائل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ یہ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے ہی ہماری کمزوریاں کم ہو گئیں تو ان کا یہ سارا جو تماشا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فتنے بے شمار ہیں، یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائی جو آپ سے میں نے ڈسکس کرنی تھی. آپ سب بھائیوں میں سے کوئی اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہے، کوئی تجویز ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو لازمی بتائیں تاکہ اس کو میں پھر اس میں ایڈ کر لوں. یا اس حوالے سے کوئی اور ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اس حوالے سے اختلاف یا کوئی بھی، آپ بھائیوں کا حق ہے. میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، کمنٹ چیک کرتا ہوں. ویسے اوپر والے کمنٹ میں نے دیکھے نہیں ہیں، کوشش کرتا ہوں جو مل جاتے ہیں. اچھا، سید منیب صاحب کہتے ہیں لاڑ مکالوی مطالعہ پاکستان سے بھی جان چھوڑانے کی ضرورت ہے. اچھا یار، پتہ کیا چیز ہے منیب بھائی، پورا ہمارا تعلیمی سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ مطالعہ پاکستان کے ساتھ ہم نے لاڑ مکالوی لگا دیا نا، یہ ہمارے اپنے دانشوروں کی اختراع ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ مطالعہ پاکستان کو ہم لاڑ مکالوی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اتنا کچھ ہے. ٹھیک ہے، مطالعہ پاکستان میں کچھ چیزیں ہیں بھی جو غلط ہیں، آگے پیچھے ان کا ہے، مبالغہ رائے سے کام لیا گیا ہے کچھ چیزیں، لیکن ٹھیک ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ 70-80% جو ہے وہ مطالعہ پاکستان میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو لاڑ مکال کے ہیں. لاڑ مکالے کا کیا تھا؟ ایسے ایکچولی چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ صرف ٹرم یوز کر لیتے ہیں، اس چیز کو سمجھتے نہیں ہے کہ ہاں یار اس میں چیز ہے کیا. لاڑ مکالے کا وہ یہ تھا، اس کا نظریہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو ہم نے یہ بتانا کہ بھائی آپ لوگ کمتر ہو، ہم لوگ جو ہیں برتر ہیں آپ سے. ٹھیک ہے، احساس کمتری میں مبتلا کر کے ان کو غلامانہ سوچ کا حامل بنانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، مطالعہ پاکستان میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں احساس کمتری پیدا کرتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارے اپنے دانشوروں کی ہے کہ بس ان کو کوئی چیز پتہ چل جائے تو وہ اس کو کھینچ کے نا کسی نہ کسی چیز کے ساتھ نتیج کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر نہیں جاتے. تو چیز یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کو نظر آئے اس کے بیک گراؤنڈ پہ خود چلے جا کریں، خود سے سرچ کرنا شروع کریں، خود سے ریسرچ کرنا شروع کریں. خدا کی قسم آپ کو یہ سہارا نہیں لینا پڑے گا ایسے ہر دوسرے بندے کی تحریر کا. کبھی کسی میری وال کو بھی انفالو بے شک کر دیں، مجھے اس چیز کی بالکل نہیں ہے. میری وال کے اوپر آئیں، جو چیز غلط لگے آپ کو لگے کہ یار یہاں پر یہ بندہ ڈی ٹریک ہو رہا ہے، انفالو کریں، انفرنٹ کریں، بلاک ماریں، اٹھا کے باڑ میں پھینکیں. خود سے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا سیکھیں. جہاں پر آپ کو چیز غلط نظر آئے وہاں پر اگلے بندے سے پوچھ لیں کہ جہاں پر آپ سمجھیں کہ ہاں یہاں پر سمجھ کا فرق ہو سکتا ہے، کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، وہاں پر اگلے بندے سے پوچھ لیں. اگر وہ بندہ مدلل انداز میں آپ کو بات سمجھا دیتا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں سمجھا تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی اس نے بھی کسی طرح سے ایسے ہی اٹھا کے متھے مار دی، اپنی وال کے اوپر چھاپ دیا، اس کے حوالے سے علم اس کو بھی نہیں ہے. تو اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو اس بندے کو کریں جو آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے، آپ کی بات کا جواب دیتا ہے مکمل انداز سے، اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ رہے کسی قسم کی. ورنہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ اٹھا کے بس جو جہاں سے سن لیا اپنی وال کے اوپر چھاپ دیا، اور لوگ جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، اس کو بس باڑ میں کہ بس ٹھیک ہے جو بھی ہے جانے دیں، تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اشر عادل، یار پتہ کیا چیز ہے، اس میں بھی فیک پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے. اشر عادل کہہ رہے ہیں کہ جی جو تعلیمی کتب ہیں ان میں اس طرح کا چینجنگ شیننگ. یار یہ ایک بہت بڑی جو ہمارے اندر خامی آ جاتی ہے نا، ایک بہت بڑی کلیپس جو ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ سیاست ہے. نون لیگ کی حکومت ہوگی، وہ پی ٹی جو ہے پی ٹی آئی والے جو ہوں گے وہ اٹھا کے کتابیں اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جو بنتی ہیں جو نہیں بنتی اٹھا کے ان کو بھی منڈ دیں گے کہ ہاں جی یہ حکومت یہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے،
پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو نون لیگ والے یہ کام شروع کر دیں گے. ایک فیکٹر یہ ہے, سارا نہیں یہ ہے, لیکن 70% یہ ہے. ٹھیک ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک جو نیوز چل رہی تھی وہ بڑی کہ ہاں جی مسجد کو وہ وائس پولیوشن میں اور اس طرح میں شامل کیا ہوا ہے, وہ انڈیا کی نیوز تھی, وہ بھی 2016 کی, اور انہوں نے لا کے ابھی منڈ دی تھی. اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. میں نے اور بھی اس حوالے سے کافی چیزیں دیکھی جو سالوں پرانی ہیں, جو وہ ٹھیک ہو بھی گئی ہیں, لیکن وہ چیز چل رہی ہے, اور جو بندہ بھی آتا ہے وہ اس کو اپنے حساب سے اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. تو چیک اینڈ بیلنس اس کے اوپر ہونا چاہیے. گند ہو رہا ہے اس میں جو ہے تعلیمی نظام میں. قادیانی جو ہیں وہ اپنے مہرے بھی گھسا رہے ہیں. بہت سے لوگ اس طرح کے سامنے آ چکے ہیں, ٹیچرز اس طرح کے سامنے آ چکے ہیں, پروفیسر اس طرح کے سامنے آ چکے ہیں, جو اس طرح کی چولیں مارتے ہیں, اپنے جو گمراہ کن عقائد کا وہاں پر نظریات کا پرچار کرتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. نصاب کے اوپر ایک بار مکمل چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, باقاعدہ بینچ ہونا چاہیے اس حوالے سے جو اس چیز کو رکھے, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس. اور اس کے بعد جو نئی چیزیں ایڈ کرنے والی آپ کو بتائیں یہ لازمی ہونی چاہیے. اور سوال مجھے یہاں پر کوئی نظر نہیں آ رہا. یار یہاں پر مجھے اور اوپر تو کافی زیادہ کمنٹ ہیں, تو فارملی نظر آ رہے ہیں زیادہ تر. کوئی سوال کر کسی بھائی نے پوچھا ہے تو دوبارہ پوچھ لے, کیونکہ یہاں پر مجھے بھی شو نہیں ہو رہا, اوپر کافی زیادہ چلے گئے ہیں. تو پھر آف کرتا ہوں کیونکہ 10 منٹ رہ گئے ہیں. میں نے کھانا بھی کھانا ہے, بھوکے پیٹ کافی ساری باتیں کر لی ہیں. تو چلیں ٹھیک ہے یار, سارے پوائنٹس میرے خیال میں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اچھا یہ ایک آ گیا. یار روز کارلوس بھائی ہیں یہ کوئی, یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی بیوروکریسی سمیت مختلف اہم عہدوں تک جانے کے لیے خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. یہ وہ اس حوالے سے میں نے پچھلے دنوں ایک نیوز سنی تھی کہ قادیانیوں کے شناختی کارڈ کے اوپر ابھی باقاعدہ طور پہ قادیانی ہی لکھا جائے گا, اور جو اس کے اوپر باقاعدہ مطلب مینشن کیا جائے گا. اس حوالے سے پتہ نہیں وہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, لیکن آپ کی یہ بات جو ہے 110% میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اس طرح کے بہت سے گھٹیا ہتھ کنڈے ان کی طرف سے اپنائے جاتے ہیں, تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی خیر میں اس کے اوپر کام کر کے خود اس حوالے سے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں لکھوں اس کے اوپر مزید کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. اور آپ بھائیوں میں سے بھی کوئی نہ کوئی تجویز ہوگی یقینی طور پہ, تو وہ مجھے پرسنل ایس بھی کر سکتے ہیں, یہاں پر بھی بتا سکتے ہیں جو بعد میں سنیں اس کو سیشن کو, تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی. تو باقی یار کوئی بعد میں کوئی اس حوالے سے آپ کی تجویز آتی ہے, کوئی سوال آتا ہے, کوئی بات آتی ہے, تو ضرور شیئر کریں, ڈسکس کریں, مجھے پرسنل کر لیں, ان باکس کر لیں, یا مینشن کر کے کہیں پر جو بھی میرے لیے حکم ہے, بات ہے, تجویز ہے, سوال ہے, وہ کر لیں. تو یہاں پر جو پوائنٹ بتائے ہیں ان میں خاص طور پہ جو ہماری غلطی ہیں وہ, اور جو ہمارے کرنے کے کام وہ ہیں, یہ دو چیزیں جو بیسک ہیں نا. باقی جو کنسیپچول ہیں, لیکن یہ جو دو تین چیزیں ہیں نا, یہ نوٹ کر لیں چاہے اپنے پاس, تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں, اور آپ کے وہ اس میں رکھ لیں اپنے واٹ ٹو ڈو, ایک لسٹ بنا کے اس میں رکھ لیں کہ ہاں ہم نے یار یہ چیزیں کرنی ہیں, یہ کام کرنے ہیں اس کے اوپر. باقی اس حوالے سے انشاءاللہ ساری اپڈیٹ جو ہے وہ سی ڈی سی کے آفیشیل پیج سے بھی ملتی رہے گی, میرے پیج سے بھی ملتی رہے گی, اور صبح انشاءاللہ آپ کو کنٹینٹ مل جائے گا اس حوالے سے, گرافکس کی صورت میں بھی اور تحریری شکل میں بھی. سارا آرٹیکل وغیرہ جو انگلش میں بھی ہیں اور اردو بھی ہیں اس حوالے سے جو ہم نے وائرل کرنے ہیں تمام پلیٹ فارم کے اوپر, انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر بھی, ٹویٹر کے اوپر بھی, اور ہر جگہ کے اوپر. ٹوٹل فیکٹ کے اوپر مبنی ہے, جس طرح کہ میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں, یہاں پر جو کام کرنے کے کام تھے اسی حوالے سے ان کو تیار کیا گیا ہے. وہ صبح انشاءاللہ پوسٹ کر دیا جائے گا پورے دن تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے, تو اس کو لیتے جائیں. اور کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے, جہاں جہاں آپ کا دل کرتا ہے, جہاں جہاں میکسیمم آپ کی اپروچ ہے اس کو اٹھاتے ہو جائیں اور پھیلاتے جائیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.